بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو وائس آف ٹروتھ VOT چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے پروگرام میں یہ جو مغربی ممالک ہیں، ان کے جو حکمرانوں کی منافقانہ پالیسیاں یا دوغلی پالیسیاں ہیں، ان کے بارے میں کچھ گفتگو کرنی مقصود ہے، اور اسی طرح پھر آخر میں جو اس وقت روس اور یوکرائن کا قضیہ یا جنگ جو جاری ہے اس کے بارے میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ مغربی ممالک کے حکام نے یہ جو سویڈن میں قرآن جلانے کا واقعہ ہوا ہے، اس واقعہ پر یک زبان ہو کر یہ دعویٰ تو ضرور کیا کہ وہ سویڈن میں ایک انتہا پسند کی طرف سے قرآن کریم کو نظر آتش کرنے کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن کسی بھی مغربی حکمران نے یہ نہیں کہا کہ آئندہ وہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا کریں گے یا کیا کرے گا یا کوئی ایسی پالیسی بنائے گا۔ جیسا کہ کہا جا سکتا تھا کہ آئندہ سے کسی بھی مذہب کی مقدس کتاب کو جلانا یا اس کی تحقیر کرنے پر پابندی لگانا، اس طرح کے کچھ اقدامات ہوتے ہیں، لیکن کسی بھی مغربی ملک کے حکمران نے ایسی بات نہیں کی۔ اور یہی وہ دوغلی اور منافقانہ پالیسی ہے کہ جس کی بنا پر آہستہ آہستہ یہ جو مغربی ممالک کے حکمران ہیں، ان کی عزت اور توقیر پوری دنیا میں اور ایون ان کے اپنے ممالک میں جو ان کے عوام الناس ہیں، وہ بھی ظاہر ہے یہ ذہن رکھتے ہیں اور تجزیہ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے حکمران جو ہیں یہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے دنیا کے کافی سارے انسانوں میں، ان کے دماغوں میں ان مغربی ممالک کے حکمرانوں کی عزت اور توقیر جو ہو آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے۔ اب آپ دوسری طرف دیکھیں کہ یہ روس اور یوکرائن کی جو جنگ ہو رہی ہے، اس کو اب تقریباً 16 ماہ ہو چکے ہیں۔ سارے مغربی ممالک جو یورپین یونین ہے، انہوں نے جو روسی میڈیا اس پر پابندی لگا رکھی ہے کہ عوام الناس یہاں کے جو ہیں وہ متبادل نظریہ یا حقیقت کو نہ سن سکیں۔ اب آپ کو یہ بات اس طرح سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، مغربی ممالک میں یہ جو حکمرانوں کی اشرافیہ ہے، اس اشرافیہ کو اپنے لوگوں سے اس وقت زیادہ خطرہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے جب ان کے ممالک کے لوگوں کو متبادل نظریات اور خبریں پڑھنے کو مل جائیں۔ اس کے برعکس یہ جو مغربی ممالک کی حکمران اشرافیہ ہے، اس کو اس وقت خطرہ محسوس نہیں ہوتا جب کہ کسی بھی مذہب کی مقدس کتب کو جلایا جائے یا اس مذہب کی تحقیر کی جائے کسی بھی طریقے سے، اور اس کے نتیجہ میں فسادات پھوٹ پڑتے ہیں، اور ان فسادات کے نتیجے میں پھر جو عوام الناس کی جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، اس پہ ان کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر متبادل نظریات یا خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں تو ان کے جو عوام الناس ہیں ان کے دماغ کھلتے ہیں اور وہ پھر پرکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اصل جو حقیقت ہے وہ کیا ہے۔ تو اس پہ ان کو سخت خوف آتا ہے کہ ہمارے جو عوام ہیں ان کو کوئی حقیقتوں کا نہ پتہ چل جائے یا ان کو کسی متبادل نظریے کی خبر نہ ہو جائے، تاکہ یہ اپنا جو ہے وہ بھرم اور اپنی حکمرانی کو قائم رکھ سکیں۔ اب اس کے برعکس جیسے ابھی بات کی ہے، بے شک ان کے ممالک میں آپ مذہبی جو جذبات ہیں مجروح کرنے کے نتیجے میں کوئی بھی قدم اٹھایا جاتا ہے تو وہاں پہ چاہے جانی نقصان ہو رہا ہے، مالی نقصان ہو رہا ہے، عوام الناس مارے جا رہے ہیں، یہ کبھی بھی اتنا خطرہ محسوس نہیں کرتے۔ اور جیسے ابھی آپ کو مثال دی ہے کہ انہوں نے متبادل نظریات اور خبروں کو اپنے اس یورپین یونین کے ممالک میں بند کیا ہوا ہے، صرف اس خطرے کی وجہ سے تاکہ لوگ جو ہیں ان کو حقائق کا نہ پتہ چل سکے یا وہ کسی متبادل نظریے کے حامی نہ بن جائیں۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ جہاں ان کی حکمرانی ہے اور جہاں ان کو خطرہ ہے کہ ہماری حکمرانی جاتی رہے گی، وہاں پہ یہ پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ اور جیسے ابھی آپ کو مثال دی ہے کہ روسی جو ذرائع ابلاغ ہے اس پہ پابندی ہے،
لیکن اس کے برعکس مذہبی جو جذبات کو مجروح کرنے پہ چاہے جانی بھی نقصان ہو رہا ہے، مالی بھی نقصان ہو رہا ہے، عوام الناس مر بھی رہے ہیں، پابندی نہیں لگاتے، کیونکہ ان کو اس پابندی کے پس پردہ کو اپنا جو ہے وہ سیاسی فائدہ یا حکمرانی قائم رکھنے کا فائدہ نظر نہیں آتا۔ اس کو پھر جو میں بار بار کہتا ہوں یہ منافقانہ پالیسی ہے، یہ دوہرا معیار ہے، اس وجہ سے کہ یہ صرف اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے پالیسیاں بناتے ہیں۔ اب آپ یہی جو مغربی ممالک ہیں ان کے مقابل پر روس کو دیکھیں، آپ وہ بھی ایک عالمی طاقت ہے، اور سب نے اس کو ایک کہا ہوا ہے کہ جی وہ قدامت پسند ملک ہے یا اس کی پالیسیاں درست نہیں ہیں، لیکن آفرین ہے روس کے صدر صاحب پہ کہ انہوں نے کلیتاً یہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ کسی بھی مذہب کی مقدس کتاب یا کسی قسم کا کوئی تحقیری قدم اس کی روس میں اجازت موجودہ صدر نے نہیں دی ہوئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جیسے یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، چونکہ روسی میڈیا پہ مکمل پابندی ہے اور ان کا میڈیا بتاتا ہی کچھ نہیں ہے، اس لیے عوام الناس کو بھی یہ علم نہیں ہے کہ جی ہمارے ملک میں یہ جو مغربی ممالک کے حکمران ہیں ان کی پالیسیاں کیا ہیں اور اس کے مقابل میں روس کی پالیسی کیا ہے۔ کم از کم دوسرے مذاہب کی مقدس کتب، ان کی ہستیوں یا اس مذہب کی کسی بھی تحقیر کرنے کے بارے میں جو مختلف ممالک کی پالیسیاں ہیں اس میں روس کیا کردار ادا کر رہا ہے اور یہ مغربی ممالک کیا کردار ادا کر رہے ہیں، یہاں کے عوام کو یہ پوری طرح آزادی حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ خیالات یا یہ نظریات سن سکیں۔ اب ایک جو اصل مسئلہ ان ممالک کو درپیش ہے، یہاں پہ ایک تھیسس لکھے گئے تھے جو کہ فرانسس فوکو یاماز انفیمس اینڈ آف ہسٹری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ کسی وقت تھیسس لکھے گئے تھے اور ان تھیسس کی بنا پر یہ جو مغربی ممالک ہیں ان کے حکمرانوں نے یہ ایکا کیا ہوا ہے اور یہ تہیہ کیا ہوا ہے یا ان کے دماغوں میں یہ بات رچ بس گئی ہے کہ جو پالیسی اور نظریات مغربی ممالک والی جو دنیا ہے یہ رکھتی ہے، یہ ہر صورت ایک برتر نظریہ ہے، غیر معمولی نظریہ ہے، اور ان کو یہ سپیورٹی کمپلیکس ہے کہ پوری دنیا میں جو ہمارا نقطہ نظر ہے یا ہمارا نظریہ ہے یا جو ہماری پالیسیاں ہیں وہ ساری دنیا میں غیر معمولی ہیں اور برتر ہیں، اور ان کو یہ حتمی یقین ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پوری دنیا مجبور ہو جائے گی کہ وہ مغربی ممالک کی ان پالیسیوں کو یا ان نظریات کو قبول کر لے گی اور ساری دنیا پہ پھر انہی کی حکمرانی ہوگی۔ جب یہ روس نے یوکرائن پہ اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ حملہ کرے، ان کے جو عزائم تھے وہ تو کچھ اور تھے، اس 16 ماہ کی جنگ نے جو ان کا یہ نظریہ تھا، یہ جو پالیسی تھی کہ پھر سے مغربی دنیا جو ہے وہ پوری دنیا پہ حکمرانی کرے گی اور ان کے نظریات اور ان کی پالیسی کو ہی ساری دنیا مانے گی، تو ان کا جو یہ خواب تھا یہ چکنا چور ہو چکا ہے۔ اور اب مغربی ممالک میں سے ہی اب آوازیں اٹھ رہی ہیں انہی حکمرانوں میں سے کہ یہ جو سمجھتے تھے کہ جی انہی کو جیت ہوگی اور انہی کی پالیسیاں اور انہی کے نظریات جو ہیں وہ ساری دنیا قبول کرے گی، یہ بہرحال اب جو خواب ہے یہ پورا ہوتا نظر نہیں آتا، اور اس لیے اب یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ انہی حکمرانوں میں سے بعض دوسروں کو مشورے دے رہے ہیں کہ آپ اپنی یہ جو منافقانہ پالیسیاں ہیں یا یہ جو دوگلی پالیسیاں ہیں ان رویوں پر غور کریں، تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی ایسا وقت آئے کہ دنیا کی اکثریت جو ہے ان ملکوں میں بھی اور باہر بھی ہے وہ سب بھی جو ہے پھر مغرب پر اعتبار کرنا ہی چھوڑ دیں۔ اور اس کے لیے جو بڑا صائب مشورہ ہے وہ ان مغربی ممالک کے حکمرانوں کے لیے یہی ہے کہ وہ اظہار رائے کی آزادی کے پردے میں جو بڑے بڑے مذاہب یا ایون چھوٹے بھی ہوں ان کی مقدس کتب اور اسی طرح ان کی مقدس ہستیوں ہیں ان کی
تحقیر یا تذلیل یا مقدس کتب کو آگ لگانا، پھاڑ دینا یا اور کسی طرح ان کی تحقیر کرنا، ان سب پر ان کو پابندی لگانی پڑے گی اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ان دوغلی پالیسیوں کا جو ہے وہ یہ جو پھیل رہا ہے بہت زیادہ یہ خیال کہ جی یہ ممالک جو ہیں یہ منافقانہ پالیسیاں چلا رہے ہیں، اس کو اگر انہوں نے ختم کرنا ہے تو پھر ان کو ایک سٹینڈ لینا پڑے گا، اور اس اظہار رائے آزادی جو اس کے پردے میں یہ جو مذہبی جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے، اس پر ان کو بہرحال پابندی لگانی پڑے گی، تاکہ وہ انسان چاہے وہ ان ملکوں میں ہیں یا باہر کہیں ہیں جو غور سے ان چیزوں کو دیکھتے اور پڑھتے ہیں، اگر ان انسانوں کو انہوں نے دوبارہ ون بیک کرنا ہے اور بتانا ہے کہ جی مغربی حکمرانوں کی یا مغربی ممالک کی جو پالیسیاں اور نظریات ہیں وہ ساری دنیا کے لیے قابل قبول ہیں، تو ان کو اپنے اس رویے منافقانہ رویے پر غور کرنا پڑے گا اور بڑے کھلے دل سے اور جرأت کے ساتھ یہ سٹینڈ لینا ہوگا کہ جس طرح روس میں پابندی ہے اور جس طرح انہوں نے خود جہاں ان کا مفاد ہوتا ہے پابندی لگا دیتے ہیں، تو اس پہ بھی پابندی لگائیں کہ کسی بھی مذہب کی مقدس کتاب کو جلانا یا اس کی تحقیر یا تذلیل کرنا، اور اسی طرح کسی بھی مذہب کی مقدس ہستیوں کے بارے میں کوئی ایسا رویہ رکھنا یا کوئی ایسا قدم اٹھانا جس سے اس مذہب کے پیروکاروں کے جذبات مجروح ہوتے ہوں، ان پر ان کو پابندی لگانی پڑے گی، اور اگر یہ جتنی جلدی کر سکتے ہیں یہ تو جتنے انسان ان سے دور ہو رہے ہیں وہ ان کے پھر شاید قریب آنا شروع ہو جائے۔ اب آخر میں تھوڑی سی بات یوکرائن کا جو روس کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے، تو ناظرین ان پروگراموں میں بھی پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ 4 جون کو یعنی پچھلے ماہ یہ جو مشہور زمانہ کاؤنٹر آفینسو یوکرائن کی طرف سے شروع کیا گیا تھا، جس کا امریکہ نے بھی بڑا چرچا کیا اور ناٹو نے بھی بڑی بیکنگ کی اور یوکرائن کی فوجوں کو بہت سارے ہتھیار، نئے جہاز، نئے ٹینک اور بڑی چیزیں دیں، لیکن اب تک کی جو پروگرس ہے اس سے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ کاؤنٹر آفینسو جو ہے یہ ناکام ہو رہا ہے۔ اس وقت تک جو روسی خبر ایجنسی کا دعویٰ ہے اس کے مطابق اس ماہ کے دوران انہوں نے یوکرائن کے 15 جنگی جہاز جو فضائی لڑاکا طیارے ہوتے ہیں وہ مار گرائے ہیں، اسی طرح 16 جرمن لیپرڈ ٹینک جو کہ گیم چینجر سمجھے جاتے تھے ان کو تباہ کر دیا ہے، اور اسی طرح 920 آرمڈ وہیکلز ہوتے ہیں جن کے وہ کافی موٹا لوہا ہوتا ہے، اس میں سیفٹی کے لیے لوگ بھی سفر کرتے ہیں، منیشن بھی لے جایا جاتا ہے اور ٹروپس کو بھی ادھر ادھر سے موو کرایا جاتا ہے، یہ مختلف قسم کے آپ کہہ لیں آرمڈ وہیکلز ہوتے ہیں۔ تو روسی دعوے کے مطابق انہوں نے گن کے بتایا کہ ہم نے 920 یہ تباہ کر دیے، اور اس میں جو اکثریت تھی وہ پرتگال اور پولینڈ کی طرف سے یوکرائن کو مہیا کیے گئے تھے۔ اور ابھی جو تازہ ترین اطلاع ہے یعنی کل رات 2 جولائی کی رات کو، اس کے مطابق جو ریپبلک آف ڈونیٹسک ہے وہاں پہ باقاعدہ انہوں نے تصاویر بھی جاری کی ہیں اور بتایا ہے کہ 28 میکنائزڈ بریگیڈ جو یوکرائن کو یہ میکنائزڈ بریگیڈ مطلب نئے ٹینک اور مکینیکل گاڑیاں اور مطلب ماڈرن ایکوپمنٹ کے ساتھ دیا گیا تھا، تو روس نے کل رات 2 جولائی کو مکمل طور پر اس 28 بریگیڈ کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ روس نے جو خبر رساں ایجنسی نے بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ 2500 کے قریب جو یوکرائن کے بھاری ہتھیار تھے وہ 4 جون کے بعد سے اب تک یہ جو کاؤنٹر آفینسو ہے اس میں تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اور ایک بڑی دلچسپ بات جو انہوں نے کہی ہے وہ یہ کہ روس نے یوکرائن کا 44,000 اسکوائر کلومیٹر جو ہے علاقہ وہ قبضے میں کیا تھا جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی، اور اس ایک ماہ میں کئی بار یوکرائن نے حملے کیے ہیں، اور ابھی تک صرف مختلف فرنٹس پہ 40 اسکوائر کلومیٹر ایریا کو بقول یوکرائن کے اس نے آزاد کروایا ہے، لیکن روسی بیان کے مطابق روسی افواج نے خود اپنی ٹیکٹیکل پوزیشنز کی وجہ سے یہاں سے وڈرا کیا
اور جب انہوں نے دیکھا یوکرینین کے یہ روسی یہاں نہیں ہے تو انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا. تو اس طریقے سے جو ان کی پروگرس ہے، اگر ایک مہینے میں وہ اتنا ایریا لے رہے ہیں اور ٹوٹل ایریا کے اوپر دیکھا جائے تو پھر کیلکولیٹ کرنے والوں نے کہا ہے کہ یوکرین کو اگر وہ اس رفتار سے کاؤنٹر آفینسو کرتا ہے تو اس کو تقریباً 117 سال لگیں گے اپنا علاقہ واپس لینے کے لیے. بہرحال آپ کی اطلاع کے لیے یہ چھوٹی سی خبر جو تازہ ترین صورتحال اس وقت وہاں چل رہی ہے. اور آخر میں یہ جو وہاں پہ بغاوت ہوئی تھی اس کا بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ جو واگنر کے جو مرسنریز یا کرائے کے فوجیوں کا جو گروپ ہے اس کے جو لیڈر تھے پریگوزین، وہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پچھلے ہفتے بدھ والے دن وہ بیلاروس پہنچ چکے ہیں. تاہم ان کی جو لوکیشن ہے اس کو خفیہ رکھا گیا اور ابھی تک یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. لیکن جو تھوڑی پریشانی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو یوکرائن میں روس کے جو کمانڈر تھے آرمی کے، سیرگی سوروویکین جنرل جو ہیں، ان کو زیر حراست لے لیا گیا ہے. اور اسی طرح جو روس کی جو سیکیورٹی کونسل کے سربراہ کہہ لیں آپ، وہ تو صدر ہوتے ہیں لیکن جو ان کے بعد ہیں ڈپٹی ڈیمیٹری میڈویڈیو، یہ کسی وقت روس کے صدر بھی رہے ہیں. تو ان کے بارے میں بھی پریشان کن خبر یہی ہے کہ ان کی بڑی اسٹرکٹ اسکروٹنی کی جا رہی ہے. اور یہ دونوں معاملات جو ہیں نا، یہ جو خبریں لیک کی گئی ہیں اس کے مطابق ان دونوں کا تعلق جو ہے یہ جو بغاوت ہوئی تھی اس سے کچھ ملایا جا رہا ہے. بہرحال حتمی طور پہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ جتنے منہ اتنی باتیں. کچھ اور سورسز سے بھی کچھ عجیب و غریب جو ہیں وہ خبریں سامنے لائی جا رہی ہیں کہ یہ جو بغاوت ہوئی تھی کس نے کروائی اور کس طریقے سے یہ آگے چلی اور کیوں چند گھنٹوں میں ہی ختم ہو گئی. تو اس پہ چونکہ کوئی حتمی چیز سامنے آتی ہے پھر کسی اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے جو ہے وہ واضح صورتحال رکھ دی جائے گی کہ اصل میں ہوا کیا تھا اور کون اس کا ذمہ دار تھا.